औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि आप जो सेल है ना उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है कोई भी सेल्स पर्सन या सेल से रिलेटेड सेल के प्रोफेशन से रिलेटेड बंदा। तो उसमें तीन चीज़ें मेरे भाई, एक ये है वो चीज़ें जो कि आपके कंट्रोल में है, वो चीज़ें जिनको आप सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपने कंट्रोल में ला सकते हैं या ठीक कर सकते हैं, और वो चीज़ें जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो आपने करना ये है सिंपल, जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में है आप उनको सीधा करें। जो इन पे आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है उनसे आप फ़ायदा लें, और जो आपके आप आउट ऑफ कंट्रोल है उनको कंट्रोल डिलीट मार के ख़त्म करें। उनके मुतालिक ना ज़्यादा टाइम लगाने की या अपनी एनर्जी सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए? तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ है कि किसी भी सेल पर्सन के कंट्रोल में है। तो पहली चीज़ ये है कि जो आपका टोन है वो आपके कंट्रोल में है, तो अपने टोन को अपने कंट्रोल में रखिएगा। अपने टोन को जो है ना वो सीधा रखिएगा, अपने टोन को प्रोफेशनल रखिएगा। अपने टोन को वो कहते हैं ना कि जो अल्फाज के खंजर है उनका जख्म जो है वो भरने में बहुत टाइम लग सकता है, या उनका जख्म भरना जो है वो नामुमकिन होता है। ठीक है, तो ऐसे काम क्यों करें जिनसे लोगों को तकलीफ हो। अपने टोन को अपनी कंट्रोल में रखिए। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो प्रिपरेशन है, ठीक है, सेल के प्रोसेस के लिए तैयारी करना, वो अपने आपके कंट्रोल में है। अपने आप को तैयार करना, अपने काम पे जाना, अपने काम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उनको तैयार करना, ये आपके कंट्रोल में है। तो इसको बिल्कुल कीजिएगा, अपनी तैयारी मुकम्मल कीजिए। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आपका जो वो है फॉलो अप है, आपका जो काम करने का स्पीड है, और आपका जो स्टाइल है। ठीक है, फॉलो अप, स्टाइल और स्पीड, ये तीन चीज़ें आपके कंट्रोल में है। तो इनको यूज़ कीजिएगा अपना काम सीधा करने के लिए, अपनी सेल्स के प्रोसेस को बेहतर करने के लिए, अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपना बिजनेस जो है ना वो बढ़ाने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये भी आपके कंट्रोल में है कि कोई आपको रिजेक्ट करे, कोई आपसे कहे कि जी मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करता, कोई भी कस्टमर जो है ना वो आपके साथ बदतमीजी करे, तो उसके अगेंस्ट रिस्पांस, उसको रिस्पांस देना, उसको सही करना। उस कस्टमर, याद रखिएगा, जिस भी कस्टमर ने आपके साथ ये वाले अन्याय किए ना, तो वो आपका लाइफ लॉन्ग कस्टमर है, उसको कभी नहीं छोड़ना, उसके पास दोबारा ज़रूर जाना, मुसलसल जाना। डू नॉक हिम, नॉक ऑन हिज डोर, जितना आप नॉक करेंगे ना उतना उसको अपनी गलती का एहसास होगा, और उसकी जो उसका जो जब एफिलिएशन आपके साथ बनेगी ना, वो ऐसी एफिलिएशन है जो आके आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलेगी। तो रिजेक्शन को हमेशा अपॉर्चुनिटी समझे, न कि जी वो बंदगली समझे। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो कि आप रिजेक्शन को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना दें। ठीक है जी। इसके अलावा सारी दिन में जो आपकी आदात व अतवार है, आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है, आपकी जो वो है हैबिट्स है, जो जो आपने करना है, जिस तरह आपने करना है, कैसे करना है, कैसे जाना है, कैसे आना है, कैसे जनरेट करना है से, ये सारी आपकी आदात व अतवार जो है ना वो आपके कंट्रोल में है। तो उनको अपनी कंट्रोल में रखिएगा और उनसे फ़ायदा लीजिएगा। ठीक है जी। अपनी आदात को अपनी सेल्स के लिए इस्तेमाल करना आपके कंट्रोल में है, तो उनको यूज़ कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा पूरे दिन के जो बनते हैं ना ऑब्जेक्टिव्स, दिन के ऑब्जेक्टिव बनाना, उनको फॉलो करना, उनसे काम उनका जो वो है उनको प्रोडक्टिव बनाना, वो जो ये काम जो है ना ये भी आपके कंट्रोल में है। तो लिहाजा इसको भी आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप पूरे दिन को डिवाइड करें, 2 पोर्शन 3 पोर्शन में। ज़्यादातर लोग करते हैं ना सेल के लोग, मॉर्निंग इवनिंग में डिवाइड करते हैं। मॉर्निंग में इतने कस्टमर से मिलूंगा, इवनिंग में इतने कस्टमर से मिलूंगा, इस कस्टमर से ये बात करूंगा, उस कस्टमर से ये बात करूंगा। तो जो आपके डेली ऑब्जेक्टिव है ना वो मैं कह रहा हूँ कि उनको उनका बनाना
اور ان کو प्रोडक्टिव बनाना, दो काम है। एक तो ऑब्जेक्टिव बन गया ना, फिर आप भूल गए, नहीं नहीं इट्स रॉन्ग। वो ऑब्जेक्टिव जब आप बनाए तो उनसे स्टिक करें, उनको जब तक आप अकम्प्लिश न करें ना, आप घर न जाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बनाना बनाना पहले ये ज़रूरी है कि प्लानिंग पार्ट है, और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना और प्रोडक्टिव बनाना, ये दोनों चीज़ें आपके कंट्रोल में है, तो उनको भी आप अपनी सेल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपका इंटरेक्शन है अपनी क्या कहते हैं कस्टमर के साथ, ठीक है जी। अपनी कस्टमर के साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, आप उनसे जो क्वेश्चन करते हैं या वो आप पे जो ऑब्जेक्शंस रेस करते हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, अच्छा वो इसके अलावा जनरल डिस्कशन आपके साथ करते हैं, ठीक है। तो वो आपको दे रहे होते हैं क्लू कि जी मैं बाय करने के मूड में हूँ या मैं बाय कर सकता हूँ। तो जो उससे आप क्वेश्चन करते हैं अपनी प्रोडक्ट रिलेटेड, अपनी ब्रांड रिलेटेड, या वो जो ऑब्जेक्शन करते हैं उनको हैंडल करना, ये दोनों चीज़ें आपके कंट्रोल में है, उनको आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए ये रिलेटेड है आपकी जो प्रिपरेशन है या ऑब्जेक्टिव सेटिंग, आपके अपनी जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं ना, उसके मुतालिक आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो भी कस्टमर आपको कहे, कोई सवाल करे, तो उस सवाल का जवाब आप बड़े अहसन तरीके से दे सकें, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आपके कंट्रोल में है कि अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक जितनी भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जितनी भी न्यू रिसर्च है, जितनी भी पुरानी रिसर्च है, सबका आपको नॉलेज होना चाहिए, सब पे अबूर होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर ज़्यादातर आपसे आपकी ब्रांड के मुतालिक ही सवाल करता है, जिसके मुतालिक उसकी वो हो रिजर्वेशन हो, ठीक है। उस रिजर्वेशन को अगर आपने क्लियर किया तो ही इज़ योर कस्टमर, ठीक है जी। इसके अलावा जो आपका टाइम टाइम मैनेजमेंट है, वो भी आपके कंट्रोल में है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। आप सुबह में क्या करते हैं, शाम में क्या करते हैं, जो कस्टमर की प्लानिंग है उसको आप किस तरह उनकी टाइमिंग आपने कैसे सेट की है, सारी जो चीज़ है ना ये आपकी कंट्रोल वाली चीज़ें, ये आपके टाइम मैनेजमेंट के गिर्द घूमती है। जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो इस तरह बनना चाहिए कि जो कस्टमर सिक्वेंशियल हो। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर जो है ना, आप समझते हैं कि 10 बजे, बल्कि हिस्ट्री बेस्ड होता है ना, आपको पता है कि वो 10 बजे मिलता है तो आप उसको 10 बजे प्लान करें। एक कस्टमर 2 बजे मिलता है तो आप उसको 2 बजे प्लान करें। एक कस्टमर 4 बजे मिलता है, आप उसको 4 बजे प्लान करें। कस्टमर की जो वो है उनके जिस टाइम पे वो फ्री हो या फ्री हो रही हो, उस टाइम को उनको प्लान करना। इसके अलावा सुबह किस टाइम घर से निकलूँगा तो कोई कस्टमर लूज़ नहीं होगा, या जो फर्स्ट कस्टमर है उस तक पहुँच कर सकूँगा। इसके अलावा जो वो है क्या नाम है, किस टाइम कौन सा टाइम चाय वाय के लिए अपनी आपको भी टाइम देना पड़ता है ना यार, चाय पीनी है, वो कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, लंच करना है, नमाज़ पढ़नी है, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। तो आपकी टाइम मैनेजमेंट इतनी एक्सेल होनी चाहिए कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम काम हो सके। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी टाइम मैनेजमेंट, ठीक है जी। इसके अलावा जो वो है अपनी माइंडसेट, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो प्रेशर में रिस्पांस है, ठीक है। पहले माइंडसेट आपका अपना जो दिमाग है और ज़ुबान, ये दोनों आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है जी। आप पे हज़ारों वो आएंगे प्रेशर, टाइम आएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा आप पे, जो है ना वो आएंगे प्रेशर आवर टाइम, प्रेशर का टाइम आएगा। आपको जो है वो बड़ी ऊट पटांग किस्म के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने पड़ते हैं, आपको बड़ी ऊट पटांग के जो चैलेंजेस है वो सामने आते हैं। लिहाजा मेंटली आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप इन चीज़ों को आराम से जो है ना वो कर सकें, रिस्पांस कर सकें। और प्रेशर के अंदर आपका माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना उससे शो ना हो कि आप कितने प्रेशर में हैं। अगला बंदा थकता रहे लेकिन आप हंसते रहे कि जी अब प्रेशर दे के देखो, ठीक है जी। ये चीज़ें होंगी तो आप, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में है,
اور ان کو آپ اپنی اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اب ہم کرتے ہیں کیا نام ہے کہ جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پلین کا چینج ہونا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ گھر سے نکلے، آپ نے ایک جگہ جانا تھا، وہ آپ کا آبجیکٹو ادھر تھا، فوکس برک تھا آپ کا، وہاں پر جانا تھا، راستے میں آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، راستے میں لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، بارش آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیزیں جو ہے نا نیچرل جو آفات ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سڈن چینج آف پلان جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے پاس پلان بھی ہونا چاہیے۔ وہ پلان جو آپ کا ڈسٹرب ہو رہا ہو نا، اس کو آپ پھر نیکسٹ اس میں ڈال دیں، نیکسٹ ٹائم پہ ڈال دیں، لیکن آپ کے پاس پلان بھی ہونا چاہیے کہ آپ اگلا کام جو ہے نا وہ سیدھا کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو وہ ہے مارکیٹ رسپانس، ٹھیک ہے۔ آپ کے برانڈ کو، آپ کے کام کو جو مارکیٹ کا رسپانس ہے یا کسٹمر کا رسپانس ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اس کے کنٹرول میں ہے، تو اس پہ بھی آپ کو کیا کہتے ہیں بلبلانے کی ضرورت نہیں ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کسٹمر ہے نا، وہ آپ کی کسی پیر کو، آپ کے کاؤنٹر پارٹ کو، آپ کے کمپٹیٹر کو رسپانس دے گا 1 مہینے میں، آپ کو 6 مہینے میں نہیں دے گا، تو اس پہ فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ منٹلی اتنے اسٹرانگ آپ کو ہونا چاہیے کہ اس کو آپ آخری حد تک جو ہے نا وہ پرسو کرے۔ آپ پہ دو ٹو کی فینامنا پھر آتا ہے، آپ پیشنس ہو کے پرسسٹنٹ کام کریں گے تو ایک نہ ایک دن جو کسٹمر ہے نا وہ آپ کے ساتھ الائن ہوگا۔ یاد رکھیے جو کسٹمر ہوتا ہے وہ اپنی بینیفٹس بھی دیکھتا ہے، بالکل ضروری ہے، نیچرل کام ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ جو اپریشیٹ کرتا ہے یا سب سے زیادہ جس چیز پہ وہ کیا کہتے ہیں رسپانس کرتا ہے، جس چیز کو لائک کرتا ہے، وہ ہوتا ہے پرسسٹنٹ، اس کے نہ دوڑنا کی، پرسسٹنٹ اس سے ملنا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ جتنی بھی سیلز کے لوگ ہیں نا ان کے پیریاڈک پلان بنے ہوتے ہیں، یہ بہترین کی ہے اگر آپ پیشنس سے پرسسٹنٹ ہو کے کسٹمر کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ میں نے شروع میں عرض کیا اگلے بندے کو اس نے مہینے میں رسپانس دیا، آپ کو 6 مہینے بھی نہیں دے گا، لیکن آپ ڈسکریج نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو مارکیٹ رسپانس ہے یا کسٹمر کا رسپانس ہے یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس پہ دل خراب کرنے کی، سوچنے کی، اپنے دماغ کو غلط ڈائریکشن میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو وہ ہے جو آپ کے وہ ہوتے ہیں جو بائر ہوتے ہیں یا آپ کے جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں رسپانس، ٹھیک ہے، وہ میں نے پہلے بتایا وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس پہ بھی وہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو یہ بجٹ آتے ہیں آپ کو یا آپ کے مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ جو کمپنی نے یا آپ کی آرگنائزیشن نے آپ کو دینی ہوتی ہے کسٹمر انگیجمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں بھی آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے، تو ان پہ بھی اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، کیونکہ آپ کا کام ہے ان کو انیشیٹ کرنا، اپنی آرگنائزیشن کو بتانا کہ یہ ایکٹیویٹیز جو ہے نا ان کسٹمر کے لیے مجھے ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ آپ جو ہے ان کے اندر ٹائم لائن بھی منشن کر سکتے ہیں کہ یار مہینے کے اندر، 20 دن کے اندر، 2 مہینے کے اندر یہ ایکٹیویٹیز ریکوائرڈ ہیں۔ اگر کمپنی اس کو فریز کر لیتی ہے یا بجٹ روک لیتی ہے، ٹھیک ہے جی، یا وہ ایکٹیویٹیز ڈیلے ہو جاتی ہے تو اس کو پہ بھی دل ہلکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسٹمر کے پاس جانا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اکثر لوگ ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کی ایکٹیویٹیز کسٹمر کی ڈیلے ہو جاتی ہے نا تو وہ پھر جاتے نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں کسٹمر کو۔ آپ کیوں چھوڑے، ٹھیک ہے جی، آپ نے اپنا کام، ایک تو یہ کہ کسٹمر سے جھوٹ نہیں بولے گا، اس کو بتا دیجیے گا کہ یہ ہمارا پروسیس ہے، اس کو میں نے انیشیٹ کیا ہے، جو روٹین میں ہمارے اتنے دن لگتے وہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ کتنے دن میں کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو روٹین میں ہمارے اتنے دن لگتے ہیں، انشاءاللہ ان دنوں میں یہ ہو جائے گا یا آ جائے گا، بس بات ختم، ٹھیک ہے۔
تو اس پہ زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسٹمر کو. ٹھیک ہے جی. کسٹمر کے ساتھ آپ اپنی جو میٹنگز ہے، ملنا ملانا ہے، اس کو وہ نہیں ہے، اس پہ جو ہے نا وہ ملنا ملانا چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کو آپ ریگولر فالو اپ. اس کے علاوہ جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ ہے وہ آپ کا کمپٹیٹر، اس کے جو یو ایس پی ہے، اس کی جو پرائسنگ ہے، اس کی جو پیکیجنگ ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس سے ابھی بھی آپ وہ نہ اس کو ڈسکس کریں، نہ اس پہ اپنا ٹائم ضائع کریں، کیونکہ وہ آپ کے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے، نہ اس پہ آپ کا کنٹرول ہے. آپ فوکس کریں اپنی یو ایس پی پہ، اپنی جو آپ کی برانڈ ہے اس کے پیکیجنگ پہ، اس کے پرائسنگ پہ. ٹھیک ہے جی. اور یاد رکھیے گا پرائس از آلویز اے کمپیریٹیو ٹرم. ٹھیک ہے جی. بائنگ کا سگنل نہیں ہے پرائس. ٹھیک ہے، از اے کمپیریٹیو ٹرم ہے. تو کمپیریٹیو ٹرم میں کبھی آپ کو ہی ہوگا، کبھی کمپٹیٹر کو ہوگا، تو اس کو جو ہے نا وہ اس پہ اپنا دماغ اور ٹائم ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کوئی ریئیکشن آتا ہے آپ کے برانڈ کا، کوئی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کوالٹی میں جو ہے وہ آ جاتا ہے، کوئی سپوریس آ جاتا ہے، یا اس کی ڈیو ٹو ٹمپریچر یا ٹریولنگ کسی نہ کسی کے اندر وہ پیکیجنگ آپ کی یا پروڈکٹ جو ہے نا وہ آپ کی ڈیمیج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ نہ بھی کسٹمر کو نہ چھوڑیں، اور اس پہ بھی اپنا جو ٹائم ہے اور انرجی ویسٹ نہ کریں، کیونکہ یہ چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے. 100% پرفیکٹ پروڈکٹ کوئی بھی نہیں ہوتی. ہر پروڈکٹ پہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر اس کے لائف میں چیلنجز آتے ہیں. ان چیلنجز کو آپ طریقے سے ہینڈل کریں، زیادہ بہتر ہے نہ کہ اس پہ اپنا دماغ اور انرجی ضائع کریں، کیونکہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اس کے علاوہ جو آپ کی وہ ہے ہیڈ آفس ہے یا آپ کے جو سینئرز ہے، اگر وہ کوئی اسٹریٹجی یا وہ کیا کہتے ہیں اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں، کوئی کارپوریٹ ڈیسیجنز لیتے ہیں، برانڈس کو آگے پیچھے کرتے ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی بدلتے ہیں، آپ کو موو کرتے ہیں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں، کسی اور جگہ پہ، یا انہوں نے جو اسٹریٹجی تھی پہلے کچھ اور تھی اب نہیں کر دی ہے. یہ اسٹریٹجی شفٹ یا ڈیسیجن جو کہ کارپوریٹ لیول پہ آتے ہیں وہ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، ان کو بھی آپ جو ہے نا ان پہ اپنا دماغ نہ کھائیں. صحیح ہے، کنٹرول میں نہیں ہے نا، جو چیزیں کنٹرول میں نہیں نا ان پہ نہ دماغ کھائیں، نہ ٹائم ویسٹ کریں، نہ اپنا کریں، نہ اپنی جونیئرس کا کریں، نہ اپنا سینئر کا کریں. تو جو کارپوریٹ ڈیسیجن ہے آپ کے ریلیٹڈ یا جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں شفٹ ہے، وہ ان دونوں پہ آپ اپنا دل جو ہے وہ دل جو ہے نا وہ ہلکا نہ کریں. ٹھیک ہے، ان کو ایکسیپٹ کریں اور ان پہ کام کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے علاوہ جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ ہے جس مارکیٹ میں آپ کام کر رہے ہیں، کبھی اس میں ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، اس کے اندر ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں، کہ کسٹمر جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کسٹمر کا جو بائنگ کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جو کسٹمر ہے انڈائریکٹ کسٹمر اس کا فلو کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بارش آ جاتی ہے، گرمی آ جاتی ہے، عید آ جاتی ہے، کرسمس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور تہواری چھٹیاں آ جاتی ہے. یہ ساری وہ فیکٹر ہے. اس کے علاوہ ملک کے حالات جو لوگوں کے سوشیو اکنامک کنڈیشنز ہے وہ آ جاتی ہے. یہ ساری وہ فیکٹر ہے جس سے آپ کا مارکیٹ کا رسپانس جو ہے نا وہ اس کا گراف اوپر نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس اوپر نیچے پہ خود کو ہلکا نہ کریں، اس کا الٹرنیٹ پلان بنائیں. فار ایگزامپل اگر مارکیٹ کا رسپانس جو ہے نا وہ کم ہو رہا ہے، جو کیا کہتے ہیں انڈائریکٹ کسٹمر ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو آپ کو ہاریزنٹل کام کرنا چاہیے. آپ کو جو نمبر آف کسٹمرز ہے نا وہ بڑھانی چاہیے. ٹھیک ہے، تو جو یہ اچھا، اس کے علاوہ اس سے ہم کس کنکلوژن پہ پہنچے؟ اس سے ہم اس کنکلوژن میں پہنچ رہے ہیں کہ جو آؤٹ آف کنٹرول آپ کی چیزیں ہیں ان چیزوں میں آپ ٹھیک ہے جی اپنا ٹائم اور انرجی ویسٹ کرنے کی بجائے اس کا پلان بنائے. ٹھیک ہے جی. اس کو ایکسکیوز بنانے کی بجائے اس کا پلان بنائے. ٹھیک ہے جی. مارکیٹ بیہیویئر ہے، کسٹمر لے نہیں رہا، جو وہ ہے انڈائریکٹ کسٹمر کم ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، کرسمس آ گئی ہے، کمپنی نے بجٹ فریز کر لیے، کیا کہتے ہیں مارکیٹنگ اسٹریٹجی بدل گئی،
کسٹمر نے کمپٹیٹر کو جلدی رسپانس کر لیا. جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہے نا، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو سمپلی ایک پلان بنانا چاہیے، ہاریزنٹل اپنا کسٹمر پول جو ہے نا وہ بڑھانا چاہیے. اللہ خیر سے اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب آخر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ چیزیں، دو چیزیں آخری چیزیں کہ جو چیزیں آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنی جو آپ کے ٹیم کے لوگ ہیں، اپنی کارپوریٹ جو آپ کے کولیگز ہیں، ان کے ساتھ الائنمنٹ اس کو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں. اس ٹیم کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں، آپ کی اچھی چیزیں ہیں کریکٹر کی، وہ آپ ان میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے جو اندر جو بری چیزیں ہیں ان سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں، یا ان کو آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ان کو اپنا ہی نہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات، ٹیم کو انفلوئنس کریں، اچھی چیزیں ان کے اندر اپنے ڈالیں، ان کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں وہ اپنے اندر ڈالیں، لیکن جو بری چیزیں ہیں اس کو اڈاپٹ نہ کریں. یہ وہ چیزیں جن کو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے علاوہ جو وہ ہے، جن چیزوں کو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں وہ آن جاب ٹریننگ ہے، لوگوں کو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں، لوگوں سے سیکھ بھی سکتے ہیں، لوگوں کو سکھا بھی سکتے ہیں، لوگوں کی کوچنگ کر سکتے ہیں، لوگوں کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، لوگوں کا پروڈکٹ نالج بڑھا سکتے ہیں، لوگوں کا کمپٹیٹر نالج بڑھا سکتے ہیں، لوگوں کا ٹیریٹوریل نالج بڑھا سکتے ہیں، لوگوں کا کسٹمر نالج بڑھا سکتے ہیں، اور وائس ورثہ اپنی ٹیم کے لوگوں سے آپ یہ چیزیں سیکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دونوں طرف سے آپ کو فائدہ ہے. آپ ان کو انفلوئنس کریں گے تو آپ کی ٹیم شیپ اپ ہوگی، آپ ان سے انفلوئنس لیں گے تو آپ کی پرسنالٹی شیپ اپ ہوگی. دونوں سے نہ صرف آپ کا فائدہ ہے بلکہ کارپوریٹ کا فائدہ بھی ہے. اللہ خیر سے اللہ. اس کے علاوہ جو وہ ہے، آپ جو آپ کے باقی ٹیمیں ہیں، آپ کے جو کارپوریٹ کے اور لوگ ہیں، اور ٹیمیں ہیں، ان کے ساتھ آپ کولابوریشن بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں بھی وہی سیکھنے سکھانے والا کام آ جاتا ہے. ان کے ساتھ سوشل گیدرنگ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو ٹورنگ ہوتی ہے، آگے پیچھے جانا ہوتا ہے وہ آپ اکٹھے کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ کسٹمر کا جو فیڈ بیک ہے وہ بڑی سنسیریٹی کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. ان کو کا کوئی مسئلہ ہے اس میں آپ سولوشن دے سکتے ہیں، ان میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہے نا جو آپ آرام سے کریں گے تو آپ کے لوگوں کو، جو آپ کے وہ ہے اور ٹیمز کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو چیز آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی، جو کام سے متعلق آپ کے پاس جو آئیڈیاز ہے، جو آپ کی کریٹیوٹی ہے، جو آپ کی انوویشن ہے، ان کو آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنی لوگوں کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنی کولیگز کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تاکہ وہ اس سے فائدہ لے سکے. اس کے علاوہ آپ جو کسٹمر ہے آپ کے پاس، جو الائن ہیں، جن کے جو کسٹمر آپ کے ساتھ الائن ہیں، ان سے دیکھو، اگر آپ کی کسی دوسری کمپنی کی دوسری کولیگ کے ساتھ وہ الائن ہو جائے تو اس سے میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی نقصان ہوگا. کیونکہ کمپنی کے اندر ہوتا ہے میجورٹی آف ٹائم کہ لوگ، اگر میں کوئی ایک برانڈ سیل کر رہا ہوں، پروموٹ کر رہا ہوں، تو جو میری دوسری ٹیم کا ممبر ہے، فار ایگزامپل اگر فارماسیوٹیکل سیل کی بات کی جائے، تو اگر کسٹمر میرا انجیکٹیبل لکھتا ہے نا، اور ساتھ میں اس کے ساتھ الائن ہوں، میں اپنی کارڈیالوجی کے کسی دوست کو، آرتھوپیڈک کے گروپ کے کسی دوست کو کہ وہ کارڈیک میڈیسن یا پین کلر، وہ ان کے ساتھ اس کو الائن کروں گا نا، تو میری صحت پہ اثر نہیں پڑے گا. البتہ اس چیمبر میں، اس کسٹمر کے مائنڈ میں میری جو آرگنائزیشن ہے نا، اس کا پکچر براڈن ہوگا. ٹھیک ہے جی. وہ آرگنائزیشن پہ اور زیادہ ٹرسٹ کرنے لگے گا، وہ میرے لوگوں کو ویلکم کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ والا کام جو ہے نا، ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ الائن ہیں، اپنی دوسری کولیگز کو الائن کریں گے. یہ بھی آپ سیل کے اندر یہ چیز آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیم کے اندر انرجی بلڈ کرنا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آئے گا. آپ ایک چیز پلان کریں، ایک لوکل ایکٹیویٹی، ٹیم انگیجمنٹ کی اگر پلان کریں گے نا،
اور آپ اناؤنس کریں گے کہ یار یہ ہوگی امریکن سسٹم سے، تو جو لوگ آئیں گے وہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کو انگیج کرنا، ان کو مختلف سوشل ایکٹیویٹیز میں ان کا گیٹ ٹوگیدر کرانا، ان کو جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ الائن کرنا، دوسرے کے ساتھ فرینڈز بنانا، وہ چیز ہے نا، یہ بھی آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے کارپوریٹ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں کہ آپ سیل کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کہ کون سی چیزوں کو آپ کو فوکس کرنا چاہیے، کون سی چیزوں سے آپ کو یوز کر سکتے ہیں اپنی سیلز کنٹرول بہتر کرنے کے لیے، کون سو پہ آپ کا انفلوئنس ہے، کون سو پہ آپ کا انفلوئنس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے کہ اس سے ہمیں کوئی استفادہ ہوگا ہم سب کو، اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔